بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کل سبق پڑھا تھا جس سبق کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے علم کا اور نبوت کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اے زکریا، ہم تجھے ایسے غلام کی، ایسے لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جو تیرا وارث بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ اس کے بعد پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا کلام آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے غلام کیسے ہوگا، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ ان کی عمر، ان کی بیوی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام ولم وکانت وکان تمرتی آخر وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام رب کریم رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ قال رب انا یکون لی غلام، کہ اے میرے رب، انا کے بعد کیف نکال کر بتایا کہ انا کا معنی کیا ہے؟ انا کا معنی ہے کیف، یعنی کیسے، کہ اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہوگا، مجھے لڑکا کیسے ہوگا۔ تو یہاں پر لام یا زیر لی آ رہا ہے، تو لی کا معنی، کیونکہ لام کا معنی کے لیے ہوتا ہے تو ہر جگہ کے لیے نہیں ہوگا، پہلے بھی عرض کیا ہے، تو یہاں پر ہوگا مجھے لڑکا، مجھے بچہ کیسے ہوگا۔ وکانت، واو یہاں پر حالیہ ہے کہ حالانکہ میری عورت یعنی میری بیوی بانجھ ہے۔ بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جس سے کوئی بچہ پیدا نہ ہو، یعنی وہ اتنی بڑی عمر والی ہو چکی ہو کہ اس سے کوئی بچہ پیدا ہونے کی امید نہ ہو۔ تو آخر کا مطلب ہے بانجھ، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوں۔ اصطلاحی ترجمہ، وقد بلغت، اور تحقیق میں پہنچا ہوں، من الکبر عتیہ، بڑھاپے کی انتہا کو۔ تو عتیہ کے بعد من عطا یبس، تو یہاں سے بتایا کہ عتیہ یہ عطا یاتی باب سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے یبس، یعنی یبس، یبس کے بعد اے نہایت سن۔ تو اے نہایت سن جو یہ عبارت ہے، یہ کس کی عبارت ہے؟ یہ یبس کی وضاحت ہے کہ یبس کا مطلب کیا ہے؟ نہایت سن، یعنی عمر کی انتہا، عمر کی انتہا کو میں پہنچا ہوں۔ تو پہلے بتایا عتیہ، یہ عتیہ کس سے مشتق ہے؟ عطا یاتی سے مشتق ہے۔ تو اس کا معنی ہے یبس، یعنی اس کی معنی پھر آگے بتایا کہ یبس کا مطلب کیا ہے؟ نہایت سن، یعنی عمر کی انتہا کو میں پہنچا ہوں۔ پھر آگے بیان کر رہے ہیں کہ وہ عمر کی انتہا کیا تھی، اس عمر کا ٹائم کیا، وہ مدت کیا تھی۔ پھر یہاں سے ان کی عمر بتا رہے ہیں کہ میں اتوں عشرین سنہ، کہ میں 120 سال کی مدت کو پہنچا ہوں۔ میں اتوں عشرین سنہ، کہ میں 120 سال تک پہنچا ہوں۔ و بلغت امرتہ، اور ان کی بیوی پہنچی ہوئی تھی، ثمانیتوں و تسعین سنہ، ثمانیہ یعنی 8، تسعین مانے 90، 8 اور 90 98 سنہ تن، اور میری بیوی یعنی یہاں پر ہو ضمیر ہے، تو اور ان کی بیوی پہنچی ہوئی تھی، اور ان کی بیوی پہنچی ہوئی تھی 98 سال کو، یعنی ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی، اور خود حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال۔ اس کے بعد عطیہ، لفظ عطیہ قرآن پاک کے اندر آیا، تو اس کی صرفی تحقیق بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیسے تھا، پھر کیسے ہوا، پھر کیسے ہوا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اصل عطین اتون، کہ عطین کی اصل اتون ہے، وقصرت التاء، جو تا ہے اس کو کسرہ دی گئی تخفیف کی وجہ سے، تا کو کسرہ دی گئی تخفیف کی وجہ سے۔ اس کی میں اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کو۔
جی یہ اصل میں تھا اتیون، اتیون قرآن پاک کے اندر آیا نا اتین، تو یہ اگر اس کو اصلی حالت میں لے کر آئے تو یہ مرفوع ہوگا، یعنی اتیون ہوگا، تو پھر اس کی اصل بنے گی اتون، دو واو ہے، جو حرف مشدد میں دو حرف ہوتا ہے، تو یہاں پر اصل میں تھا دو واو کے ساتھ اتون، اتون، پھر تخفیف کے طور پر تا کو کیا دی گئی، کسرہ دی گئی، تخفیف کے طور پر تا کو کسرہ دی گئی، اور پہلے واو کو کسرہ کی مناسبت سے یا سے تبدیل کیا گیا، تا کو کسرہ دی تو اتون ہو گیا، پھر جو یہ واو تھا، جو ساکن واو تھا، اس ساکن واو کو کیا کیا، اس کسرہ کی مناسبت سے، جو کسرہ تا کو دی تھی، اس تا کی کسرہ کی مناسبت سے اس واو کو کیا کر دیا، یا کر دیا، تو یہ اتی بن ہو گیا، اتی بن، پھر کیا کیا، دوسرے واو کو بھی یا کر دیا، جو آخر میں تنوین والا واو تھا اس واو کو بھی یا کر دیا، واو کو بھی یا کر کے پھر یا کا یا میں ادغام کیا گیا، کیونکہ پہلی یا کیا تھی، ساکن تھی، پھر ساکن کا متحرک میں ادغام ہوتا ہے، تو یہ اتی یون سے اتی اتی اتو ون سے اتی یون ہو گیا، سمجھ آ گیا؟ سر ایک بار پھر بتائیے گا۔ یہ جو قرآن پاک کے اندر آیا ہے نا اتین، تو اتین کی صرفی تحقیق بتا رہے ہیں، اتین کے صرفی تحقیق بتا رہے ہیں کہ یہ اتیون اصل میں کیا تھا، اتو اتون تھا، تو پھر کیا کیا، یہ جو تا ہے اس تا کو دی کسرہ، تا کو کسرہ دے کر پھر دیا یہ جو واو ہے، واو ساکن، اس واو ساکن کو کیا کیا، یا میں تبدیل کیا، پھر یہ ہو گیا اتی ون ہو گیا، پھر جو دوسرا واو ہے تنوین والا، اس واو کو بھی یا کر دیا، یعنی دونوں واو کو یا کر کے پھر پہلے واو کو پہلی یا کو دوسری یا کے اندر ادغام کیا، دونوں واو کو یا میں تبدیل کیا، پھر پہلی یا کو دوسری یا میں ادغام کیا، تو لفظ یون بن گیا، صحیح ہو گیا؟ جی اصل سے یہاں پہ دونوں واو کو یا سے تبدیل کیوں کیا ہے؟ جو پہلا واو ہے نا، پہلے واو کو تو یا کی مناسبت سے تبدیل کیا، کہ جو یا ہوتی ہے وہ کسرہ کو جاتی ہے، واو جو کسرہ ہوتی ہے وہ یا کو چاہتی ہے، جو پیش ہوتا ہے وہ واو کو چاہتا ہے، تو اس مناسبت سے اس کی چاہت کا اعتبار کیا گیا، اس کی مناسبت کا اعتبار کیا کہ تا کو کسرہ دی ہے، تا کو کسرہ کیوں دی، تخفیف کی وجہ سے، کیونکہ سکل تھا، تا کو پیش کے ساتھ پڑھ رہے تو تا کے اندر سکل تھا، تو اس تخفیف کی وجہ سے تا کو دی کسرہ، تو یہ اتنی ون ہو گیا، پھر پہلے واو کو یا کیا، کیوں یا کیا، اس کسرہ کی مناسبت سے، کیونکہ کسرہ کس کو چاہتی ہے، کسرہ یا کو چاہتی ہے، تو اس پہلے واو کو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا، پھر جو دوسری یا تھی، پھر اس دوسرا واو تھا، اس دوسرے واو کو بھی یا سے تبدیل کر دیا تاکہ ادغام ہو سکے، پھر یہ یا کا یا میں ادغام ہو گیا، تو یہ لفظ اتیون ہو گیا، صحیح ہے؟ جی سر سر تو یہی بات اس تفسیر جلالین کے اندر بیان کر رہی، تو یہ آپ کی یہاں کون سی اسکرین شو ہو رہی ہے، تفسیر والی؟ ابھی اسکرین آپ کے پاس کون سی شو ہو رہی ہے؟ جی سر سر آپ کے آپ کے پاس کون سی اسکرین شو ہو رہی ہے، یہ تفسیر جلالین والی ہو رہی ہے، یا وہ جو پہلے شو ہو رہی تھی وہ ہو رہی ہے؟ جی سر سر ایٹیجون والی جو ہے نا، صرف تحقیق والی، یہ اسکرین شو ہو رہی ہے۔ صحیح۔
جی تو یہی چیز یہاں بتا رہے ہیں کہ واصل عتین، اتون، تو عتین کی اصل اتون تھا، تو یہاں پر واو کو مشدد ہے، وہ کسرت تا ہو، تا کو کسرہ دی گئی، کیوں دی گئی؟ تخفیفاً، تخفیف کی وجہ سے، لیکن تھا پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو تخفیف کے طور پر، آسانی کے طور پر تا کو کسرہ دی۔ وقبلت الواو، وقبلت الواو، واو الاولا، پہلے واو کو، واو مشدد ہے، اور جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ اصل میں دو حرف ہوتے ہیں، تو یہاں پر پہلے واو کو تبدیل کیا کس سے؟ یا ان، قبلت الواو الاولا یا ان، پہلے واو کو یا سے تبدیل کیا، لمناسبت الکسرت، کسرہ کی مناسبت سے، کیونکہ کسرہ کس کو چاہتی ہے؟ کسرہ یا کو چاہتی ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے پہلے واو کو یا کر دیا۔ فثانیتوں، یہ اس کا عطف ہوگا الاولا، الاولا پر، صحیح ہے، اور پہلے واو کو تبدیل کیا گیا کسرہ کی مناسبت سے یا میں، پھر دوسرے واو کو، وقبلت الواو، الواو الثانیت تو، پھر دوسرے واو کو بھی تبدیل کیا گیا یا ان، یا میں، لتدغیم، لتدغیم، لتدغیم فی حل یا، تاکہ اس میں یا کا ادغام ہو، یعنی دوسرے واو کو اس یا میں اس لیے تبدیل کیا تاکہ یا کا یا میں ادغام ہو سکے۔ سمجھ آ گیا؟ جی استاد صاحب آگے چلو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں سے کلام آ رہا ہے کہ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوتا ہے، قال ربک، تمہارے رب نے فرمایا، یہاں پر کا سے مراد کون مراد ہے؟ کاف ضمیر سے مخاطب ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمہارے رب نے فرمایا ہوا علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے، حین، حین مانے آسان ہے، علیہ یعنی مجھ پر، یعنی بچے کو پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے۔ قال کے بعد الامر نکال کر بتایا کہ الامر کیا ہے؟ مبتدا ہے، کذالک اس کی خبر ہے کہ معاملہ اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی تھی نا کہ یا اللہ، میری تو عمر انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میری تو عمر بڑی ہو چکی ہے، میری بیوی کی عمر بڑی ہو چکی ہے، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، من خلق غلام من کما، یہاں سے الامر کی وضاحت کر رہے ہیں کہ معاملہ کون سا، کہ غلام کو تم دونوں سے، من کما یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی سے، بچے کو تم دونوں سے پیدا کرنے کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا علی حین، مجھ پر یہ آسان ہے کہ میں کسی بھی عمر کے اندر بچے کو پیدا کر سکتا ہوں، مجھ پر یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اے بے ان اراد علیک ارد، یہ پہلے مضارع ہے، اراد، ارد، اراد نہیں بلکہ ارد، بعید طور پر کہ میں لوٹاؤں گا، علیک تجھ پر، قوت الجماع، جماع کی قوت کو، مجھ پر آسان کیسے ہے؟ ایسے آسان ہے کہ میں تجھ پر جماع کی قوت لوٹاؤں گا، وَأَفْتَقَ رَحِمَ رحمن رعتک، اور میں تمہاری بیوی کے رحم کو کھول دوں گا، للعلو کے، اس بچے کی پیدائش کے لیے، یہ معاملہ مجھ پر آسان ایسے ہے کہ میں تجھ پر جماع کی قوت کو لوٹاؤں گا اور تمہاری بیوی کے رحم کو کھول دوں گا بچے کی پیدائش کے لیے، ٹھیک ہے، جب عورت بانجھ ہو جاتی ہے تو ان کا جو رحم ہوتا ہے اسے وہ رحم بند ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب چاہوں، جیسے چاہوں اس کو اولاد عطا کر سکتا ہوں۔
تو یہ آج کا سبق تھا، تو اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیجیے گا۔ اس کے اندر اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی بات رہ گئی ہو، تو وہ آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں۔